کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں کیا قیام ضروری ہے؟ نہیں، قیام ساکت ہو جاتا ہے، کھڑے ہونے سے آدمی صف سے باہر نکل جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کرسی اول تو کرسی کم کر دو، اور جب ضرورت ہو واقعی نیچے بیٹھ کر بھی جو سجدے پر قادر نہیں ہے تو وہ کرسی استعمال کر سکتا ہے، اور جب نیچے بیٹھ کر سجدے پر قدرت ہے تو کرسی پر نماز نہیں ہوگی، اور ایسی جتنی نمازیں پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ جب یہ حکم آ گیا اور اجازت مل گئی کہ کرسی پر پڑھے تو فتاوی شام میں سقط القیام، قیام ساقط ہو گیا۔ اور ابن عابدین کہتے ہیں وَهُوَ فی کتب مذہب کلنا، یہ ہمارے تمام مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیام ساقط ہے، لہذا کرسی کے آگے کھڑے ہونا بہت ہی زیادہ بے خبری اور بے شرمی کی بات ہے۔ ہم اپنے اسکول میں بچوں کی 20 رمضان سے عید کے چھٹیاں تک کی چھٹی دیتے، میں پورے مہینے کے وصول کرتے، کیا جگہ کا کرایہ، اساتذہ کو تنخواہ پورے مہینے کی ادا کرتے، کیا یہ طرز عمل شرعی ہے؟ ایک اختلافی مسئلہ فتاوی مظاہر سہارنپور میں چلا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ تعطیلات کی تنخواہیں دی جاتی ہے۔ اگر کسی مدرس کو اگلے سال نہیں رکھنا ہے تو اس کو پہلے سے جواب دے دے، پھر وہ تعطیلات کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا۔ قدیم زمانوں میں قاضیوں کو، موظفین کو، سرکاری عہدیداروں کو تعطیلات کی تنخواہیں دی جاتی تھی کہ وہ ان تعطیلات میں آرام کر کے، تیاری کر کے اگلے سال کی تدریس کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ حضرت جی پوچھتے ہیں کہ جو لوگ عقیدہ حیات الانبیاء کے منکر ہیں، ان سے منکر تو میرا خیال سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم حضرت مدنی کے تمام تلاميذ ہیں، اور وہ قائل ہے، ملفوظات اور حضرت کے مکتوبات بھرے ہوئے ہیں۔ البتہ تعبیر میں فرق ہوگا، کیونکہ ہمارے اکثر علماء حیات الانبیاء کو دنیاوی حیات کہتے ہیں۔ میں نے شیخ و مرشد مولانا سرفراز خان سے گزارش کی تھی کہ موت پر تو دنیا ختم ہو گئی، موت کے بعد دنیا کہاں ہے؟ تو شیخ نے میرے سوال کے جواب میں کتاب لکھی دفع شبہ، اور اس میں تسلیم کیا ہے کہ دنیاوی حیات نہیں ہے، دنیاوی حیات سے بہتر ہے، اور اخروی حیات ہے، برزخی حیات ہے، قبری حیات ہے، بہت اعلیٰ و ارفع ہے دنیا کی حیات سے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے انک میت و انہم میتون پر لکھا ہے تفسیر جواہر القرآن میں کہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ یہ اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کے ماہنامہ جواہر التوحید میں بھی یہ شائع ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ایک عبارت مل رہی ہے فتاوی میں کہ جو لوگ کسی طرح بھی مرنے کے بعد جسم اور روح کے تعلق کے قائل نہیں ہیں، یعنی کسی طرح بھی حیات الانبیاء یا حیات برزخی، حیات قبری، حیات روحی کے قائل نہیں ہیں، تو ابن تیمیہ کی یہ عبارت ہے کہ فَهَؤُلَاءِ كُفَّارٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ،